آپ کا میزبان سلیم دانش۔ اسلام کا پیغام علم اس کی تعلیمات میں سب سے نمایاں ہے، اسی لیے اسلامی تاریخ میں فروغ علم و ہنر کے لیے ہمیشہ جدوجہد کی گئی ہے۔ مسلم ہسٹری میں فروغ پانے والے فنون لطیفہ کا جدید دور کے تمام فنون پر ایک گہرا امپیکٹ ہے۔ اپنے ہفتہ وار پروگرام دین و دنیا میں آج ہمارا پھر موضوع ہے اسلام اور فنون لطیفہ۔ تشریف رکھتے ہیں اوریا مقبول جان صاحب، جو ڈائریکٹر جنرل ہیں محکمہ آثار قدیمہ پنجاب کے، شاعر ہیں، ڈرامہ نگار اور کالم نگار ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علی فراز علی صاحب، صحافی ہیں، نقاد ہیں اور ریسرچ اسکالر ہیں۔ ثقافت کے اجزاء میں انسانی عقائد بھی شامل ہیں، تو عقائد جو ہیں کلچر اور آرٹ کو کس طرح افیکٹ کرتے ہیں؟ اگر ہم مسلم فنون لطیفہ کو دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ مثلا ایک چھوٹی سی جس نے تاج محل دیکھا ہے تو وہ اس کے ذہن میں پہلا تصور یہ آتا ہے کہ یہ انسان کا اپنا کام نہیں ہے، یہ ضرور کوئی نہ کوئی چیز ہے جو اسے گائیڈ کرے، اسے آپ کوئی سکس سینس کہہ لیں یا سپر نیچرل سینس کہہ لیں یا الہام کہہ لیں۔ تو یہ چیز جو ہے مذہب ایک آرٹ کا اور روحانیت کا جو ہے یہ ایک گہرا تعلق ہے۔ بغیر جو ہے اس روحانیت کے، ایک روحانی قوت کے بغیر، روحانی پاور کے بغیر کوئی بھی کریٹیوٹی یا امیجنیشن جو ہے وہ اس طرح لازم ہے۔ مسلمانوں نے ان کی جو وسعت نظری تھی اور جو ان کی عقائد کے اندر ایک وسیع قلبی تھی، وہ پھر دیکھیں آپ باسی مسجد کے حوالے سے آئی ہے۔ تو میرے کام میں یہ بھی ہے کہ کوئی بھی انٹرنیشنل ڈگنیٹری ہے تو اس کو باسی مسجد یا اس طرح کے قلعہ وغیرہ میں لے کے جاتا ہوں۔ میں نے کوئی بھی بڑا بندہ جو کہ دنیا کا کوئی بھی وزیر اعظم ہو یا صدر ہو یا کوئی ہو، اس کو جب میں سیڑھیاں چڑھاتے ہوئے وہاں لے کے آیا ہوں تو خواہ وہ مسلمان تھا یا نہیں تھا، میں نے ایک سیکنڈ کے لیے اس کو مبہوت ہوتے ہوئے ضرور دیکھا، ایک دم کھینچ لے اس کو، پھر اس کے بعد اس کو ڈیٹیل ورک ہے، یہ بڑا کمال۔ اور یہ سارا آتا ہے عقیدے سے۔ جس عقیدے میں وسعت نظری موجود تھی، جس عقیدے میں لوگوں کے ساتھ تحمل اور بردباری موجود تھی، اس عقیدے نے اپنی بلڈنگ کو، اپنے آرٹ کو، باقی چیزوں کو بھی وسعت دی۔ جب موجود نہ ہوتے تو کبھی بھی یورپ میں اس علم کی روشنی نہیں پہنچتی تھی، وہ وہی بند ہو کے پڑی رہتی تھی۔ یہاں تک کہ اناجیل عربا میں سے بہت ساری برناباس کی انجیل جو ہے مسلمانوں نے ٹرانسلیٹ کی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ صرف ٹرانسلیشن نہیں کی، جتنے گریک فلاسفر تھے یہ فلسفے کے اوپر سارے کے سارے نپے تلے ہوئے تھے اور کبھی بھی ریسرچ کا کام نہیں کرتے تھے۔ اور حکیم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے ریسرچ کو انٹروڈیوس کیا۔ اسپین سے کم حاصل کیا ہے کروسیڈ سے۔ ایک اور بات تھا، جس وقت تو بیت المقدس میں داخل ہوئے ہیں تو ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ گلیاں جو ہیں پختہ بھی ہوتی ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ ٹوٹل سیوریج سسٹم بھی ہوتا ہے، ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ گھروں میں رننگ ڈرنکنگ واٹر بھی ہوتا ہے، ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ رات کو مچھلی بھی روشن کی جاتی ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ چوکیدار اور سٹیڈل جسے کہتے ہیں جو فصیل شہر ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ شہر میں کتب خانہ بھی ہوتا ہے۔ یہ جو واش بیسن ہے جس کو آپ کہتے ہیں، یہ واش بیسن جو ہے یہ یورپ میں پانی جو تھا اسی کے اندر وہ کلی کرتے تھے اور اسی کے اندر دودھ دھویا کرتے تھے۔ کوئی ایسا آپ کو موقع ایسا نہیں ملے گا جس میں کارڈ پہ ڈھونڈنے کی حکایت کی کنکلوڈنگ فکرے جو ہیں اس کے اندر ٹرانسلیٹ لینا ہوگا۔ یہ وہ مشرق کی ایسٹ ایویسینا جو تھا اس کی کتابیں آج تک ٹرانسلیٹ ہونے کو، اقبال کہتے ہیں نا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں گزری ہو جانے سے پارا، وہ میری کیفیت جو ہے آج وہاں پر اتنی شدت کے ساتھ ہے کہ سارے کا سارا ماخذ علم جو ہے وہ انہوں نے ایسٹ بھی لیا اور ایک طویل عرصے تک اس کو وزڈم آف دی ایسٹ کہتے رہے۔ یہ جو بات ہے کہ مغرب میں اور یورپ نے اسلام سے بہت زیادہ علوم اور فنون میں لیا ہے، اخذ کیا ہے، اسپیشلی فائن آرٹس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ فائن آرٹس میں انہوں نے کیا حاصل لیا؟ جی میں اس پہ عرض کرتا ہوں، بڑی دلچسپ بات ہوگی، اور یہ صاحب نے بھی بات کی کہ جیسے کارڈوں پہ رومی آج کل ان فیشن ہے۔ اوفا ایک کرسچین کنگ ہے موریسینیا کا، جو کہ 8ویں صدی عیسوی کا کنگ ہے۔ اس کے مطابق اے ایچ کرسٹی نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے دا لیگیسی آف اسلام۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ اس بادشاہ کا جو سکہ تھا، اس سکے کے اوپر خط کفر میں مسلم ریلیجس فارمولا موجود تھا، یعنی کہ کلمہ طیبہ موجود تھا۔
क्रिश्चियन किंग क्रिश्चियन के सिक्के के ऊपर। और बात क्या थी, बात ये थी कि वहां उस मुल्क में गालबन कोई अरबी से आशना नहीं था लोग, लेकिन वो खाते कूफी उनको एज अ डिजाइन, एज अ पीस ऑफ डिजाइन इतना खूबसूरत लगा। जैसे आजकल भी हम डिजाइन देखते हैं, कॉपी कर लेते हैं, हमें नहीं मालूम कि शायद इसकी कोई इबारत ही हो या इसका कोई मतलब नहीं, डिजाइन कॉपी कर लिया, कहीं से देखा डिजाइन कॉपी कर लिया। तो वो उन्होंने डिजाइन जो था अपने सिक्के पे कॉपी कर लिया, और वो सिक्का जो था वो जो आज हम कर रहे हैं वो उस हाँ, वो सिक्का बड़े अरसे तक चलता रहा, और कोई ये बताने वाला नहीं था कि जनाब ये जो है ये कलम की भारत है और ये मुसलमानों का कलमा। और इसी तरह ये तो खैर थोड़ी सी पुरानी बात है, थोड़ी सी आयरलैंड का में एक मेडल था जो कि तकरीबन 9th सेंचुरी तक दिया जाता रहा, बड़े उनके जो सिपाही थे उनको दिया जाता रहा वो मेडल। उस मेडल के दरमियान में खते कूफी के अंदर बिस्मिल्लाह लिखी हुई थी। और वहां भी यही वाकया था कि आयरलैंड में आज भी कौन अरबी पढ़ने वाला जानने वाला होगा, तो आयरलैंड में वहां कोई अरबी पढ़ने वाला नहीं था, तो वो खते कूफी जो था वो पेंट होके उसका देखा। अब देखिए डोम जो है टोटली मुसलमानों का की इन्वेंशन है पूरे आर्किटेक्चर के अंदर। और मुगलों का डोम तो कमाल की बात ये थी कि मुगलों के डोम दो तरह के होते थे। एक ऊपर होता था डोम जिसको वो प्रोटेक्टिव डोम कहते थे, उसके अंदर फिर अच्छा खासा फासला होता था, फिर नीचे जो नक्काशी के लिए डोम अलग बनाया जाता। अच्छा, तो फिर उन्होंने फ्लूटेड डोम, ये जो बीच में लाइनें बनी होती हैं, बांसुरियां सी बनी होती हैं, फ्लूटेड डोम। ये डोम का इन्फ्लुएंस देखें आप कि आप माल रोड की सारी इमारतें जो है ये ब्रिटिश उसकी हैं। आपको यहाँ पूरे के पूरे डोम से नजर आएंगे, आपको डोम से खाली। डोम का इंपैक्ट इतना था, उसका हुस्न इतना था कि इवन लंदन के स्टेशन के अंदर वो डोम्स आएंगे। ठीक है, आपको जितनी भी उनकी कैपिटल हिल की बिल्डिंग अमेरिका की हैं और उसके अंदर हर कैपिटल के अंदर जो बिल्डिंग है वहां आपको डोम नजर। डोम मुसलमानों ने सेंट्रल एशिया में उसको डेवलप किया और फिर उसके बाद उसको माइग्रेट यहाँ करके लेके आए और फिर देन डोम बिके। अदरवाइज डोम का कॉन्सेप्ट किसी जगह पे था, ये माइकलैंजेलो वगैरह जो है ये बाद में आके उन्होंने उसके अंदर बनाया, वरना आप देखेंगे कि वो यूं करके उठता था, वो जो रोमन आर्किटेक्चर था, जो इटालियन आर्किटेक्चर, और ऊपर से फ्लैट हो जाता था।